ہر طرف نور ہی نور چھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک شاہین نیوز کے پروگرام مہکہ رمضان میں میں ہوں آپ کے ساتھ ربیہ چوہدری. 10 رمضان المبارک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب وصال کا دن ہے. ہم نے آج پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا ہے اور نعت رسول مقبول کے لیے میں حافظہ اذکر زینب کو دعوت دوں گی. واپس آ کر ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ آج حضرت ختیجہ کے وصال پر ہے. سب سے پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. ڈچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی, ڈچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی, قدم قدم تیڑے دی جے پہ زور لائی. ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تھلے, ڈاچی پئی تیز چلے, ڈاچی پئی تیز چلے. کیویں میٹھے مدنیاں کرم کمایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہسی, ڈاچی کو ہاتھ کو ہایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. پنگے سما کے دائی جھولا جھولندی پئیے, پنگے سما کے دائی جھولا جھولندی پئیے. سونے محمد کولو لڑیاں سنندی پئیے, پکھے جھولندی پئیے, پنگے ہولندی پئیے, پکھے جھولندی پئیے, پنگے ہولندی پئیے. لڑیاں سنندی پئیے, لڑیاں سنندی پئیے. ایویں میٹھے مدنیاں جھولا جھولایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہسی, ڈچی کو ہار کو ہایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہو. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا, بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا. امینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا, امینہ دا پاک جانی سونا حضور گیا. نبی پہ آپ سمن بکریاں بھی پیر چمن, نبی پہ آپ سمن بکریاں بھی پیر چمن. گردے نبی دے گمن, گردے نبی دے گمن. پیا دیون کھیر سوایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہسی, ڈچی کو ہاڑ کو ہایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہو. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. صدقے نبی دے حافظ اللہ احسان لاوے, صدقے نبی دے حافظ اللہ احسان لاوے. ہر بے اولاد مہیدی رولی کو رب بساوے, ہر بے اولاد مہیدی جولی کو رب بساوے. راندے پیشاد تیون صاحب اولاد تیون, بیڑے آباد تیون, بیڑے آباد تیون. کیویں بیڑا نبی نے وسایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہسی, ڈچی کو ہار کو ہایا, حلیمہ کو لو پوچھ سکدے ہو. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں حافظہ ازکیٰ زینب نے نعت رسول مقبول پیش کی. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے 10 رمضان المبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن ہے 10 رمضان المبارک. حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند کی شادی کی ہے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے شادی کی ہے. نبی پاک کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھی جنہیں ام المومنین کا لقب بھی ملا ہے. یہ انہیں خطاب حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے سے بھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی تب انہوں نے نبی پاک سے شادی کی. نبی پاک کو شادی کے لیے دعوت دی انہوں نے, جو کہ نبی کریم نے قبول کر لی اور ان سے شادی کر دی. اسی پر آج ہم بات کریں گے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی زندگی گزاری ہے اور آخری لمحات تک انہوں نے نبی پاک کے ساتھ بہت ہی بہترین لمحے گزارے ہیں. بہت اچھا وقت گزرا ان کا. اسی پہ ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت خدیجہ پر, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں. تو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ جو ہے جنت کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس پروگرام میں ایک حصہ بنایا اور اس سارے ڈسکشن کو مزید ڈسکس کرنے کے لیے ایک مجھے پوائنٹ دیا. حضرت خدیجہ جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی اور یہ شادی جو تھی وہ حضرت خدیجہ کی پسند سے ہوئی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کی پہلے ہی 2 شادیاں ہو چکی تھیں. ایک جو پہلی شادی تھی وہ ہسبینڈ جو تھا ان کا شوہر جو تھا اس کی وفات ہو چکی تھی, اور دوسری شادی جس بندے سے کی تھی وہ بندے کو حضرت خدیجہ نے خود چھوڑ دیا, ان سے علیحدگی تیار کر لی تھی. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کسی سے شادی نہیں کی. کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرتا گیا اور وہ واحد خاتون تھی. اس وقت کے دور میں کوئی بھی خاتون ایسی نہیں تھی جو کہ اپنا کاروبار خود چلاتی. اس دور میں کیونکہ عورت کو نہ تو اتنے جو حقوق تھے وہ دیے گئے تھے کہ اس حقوق کی بنیاد جو صرف تھی وہ حضرت خدیجہ سے ہی شروع ہوئی اور انہوں نے اپنے کاروبار کو بہت اچھا سنبھالا. یہ سارے کا سارا کاروبار جو تھا وہ ان کے والد کا تھا. ان کے والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ نے اس کو سنبھالنا شروع کیا اور اس کو اتنا وسیع کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. ان کو کسی نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہت ہی سچے اور نیک دل تاجر ہیں. ان کو یہ تھا کہ چلے میں ان سے ملوں. وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے. جب انہوں نے نام کا پوچھا تو ان کو نام کا پتہ چلا کہ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تو ان سے بہت متاثر ہوں اور انہوں نے اپنا سارا کا سارا کاروبار کا جو تاجر کا کام تھا وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا. اور جب حضرت خدیجہ نے اس سارے معاملات کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کتنا زیادہ منافع ہوا ہے. جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ منافع ہوا. وہ ان کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر تو تھی لیکن اس کاروبار کے بعد, اس تاجگیری کے بعد وہ اور زیادہ متاثر ہو. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند آ گئے اور انہوں نے پیغام بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ اس کے لیے اپنی رضامندی کو ظاہر کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت رضامندی ظاہر کر دی اور کہا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں. بالکل. حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے لیے شوہر پسند کر سکتی ہے. اگر اسے کوئی پسند ہے تو وہ بتا سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, ڈائریکٹ بتا دے یا اپنے گھر والوں کے ذریعے بتا دے. جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اور ان سے شادی کا اظہار بھی کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تب ساتھ دیا جب کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, جب ان پر بہت مشکل وقت گزر رہا تھا, کوئی ایمان نہیں لے کے آ رہا تھا, لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمیشہ ان کے ہمت دیتی رہی, انہیں یہی کہتی رہی کہ اچھا وقت آ جائے گا. وہی نازل ہوئی تب حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت اچھے سے دیا. اسی پر مزید بات کریں گے. جی بالکل.
حضرت خدیجہ جو تھیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا. اس وقت وہ پہلی خاتون تھی مکہ مکرمہ میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے ساتھ اسلام کو لے کے چلی اور لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ کیا. نہ کہ انہوں نے صرف اور صرف ساتھ ہی دیا بلکہ انہوں نے اپنے مال کے ساتھ بھی جس طرح سے بھی ان سے ہو سکا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اس چیز کو لے کے. یہاں تک کہ جو کفار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے. حضرت خدیجہ وہ واحد خاتون تھی اور وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پراپر ساتھ بھی دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے، ذرا گھبرائے ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ بات کس سے اپنی بات کو ڈسکس کروں، کس کو بتاؤں. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنی اس بات کو جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ڈسکس کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے خدیجہ، آج مجھ پر ایک وحی نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور وہ پہلی وحی تھی جس میں کہا گیا تھا اقرأ، پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی کہ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ پہلی وحی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور انہوں نے یہ ساری کی سارا ماجرا جو اس وقت پیش آیا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے جب یہ معاملہ پیش آیا، تو انہوں نے سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ جا کے حضرت خدیجہ کو بتایا. اور حضرت خدیجہ 1 منٹ کے لیے خاموش ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے آپ پہ ایک تحفہ نازل کیا گیا ہے اور آپ کو ایک بشارت دی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس پورے کے پورے جہاں کے بادشاہ، آپ کو ایک نبی چن لیا گیا ہے اور وہ آپ آخری نبی ہیں. اسی طرح سے پھر جو تھا یہ معاملہ چلتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوتا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات نازل کی جاتی تھی تو وہ سب سے پہلے سننے والی خاتون حضرت خدیجہ تھی. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا دور جب سے شروع ہوا سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ تھی اور قرآن پاک کو سننے والی بھی خاتون حضرت خدیجہ ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھی سوائے حضرت ابراہیم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو کہ بچپن میں ہی زندہ نہ رہ پائے، بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو کہ حضرت خدیجہ میں سے ہی تھیں، ان کے بارے میں بھی آپ بتائیں. ہاں جی بالکل، یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ بات سچ بھی ہے. حضرت خدیجہ جو تھی ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت زیادہ اولاد جو تھی وہ دی. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی. ہوا یہ تھا کہ ان کی پہلی شادی میں سے ان کے 2 بیٹے تھے اور دوسری شادی میں سے ان کی 1 بیٹی تھی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں سے ان کی 6 اولادیں ہوئیں، جن میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 2 بیٹے جو تھے وہ حضرت قاسم تھے اور حضرت عبداللہ جو کہ اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکے. جبکہ انہوں نے چلنا شروع کیا، حضرت قاسم نے جب چلنا شروع کیا تو ان کی وفات ہو گئی، یعنی کہ وہ وصال کر گئے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ جو تھے وہ بھی زندہ نہ رہ سکے. اسی طرح سے 4 بیٹیاں جو کہ حضرت خدیجہ میں سے ہیں وہ ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جو کہ جن کا سب سے زیادہ ذکر ہے قرآن پاک میں بھی اور ویسے بھی سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا. اور دوسری تھی حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ. یہ 4 بیٹیاں جو تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ میں سے. اور ان تینوں کا تو اتنا زیادہ ذکر نہیں آیا، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا جو تھی ان کا سب سے زیادہ ذکر آیا. بالکل، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ دونوں کی لاڈلی بیٹی تھی کیونکہ وہ چھوٹی بیٹی تھی ان کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وصال کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی ان کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنی وصیت میں کہا کہ انہوں نے جو پہلی وصیت کی انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک آپ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں، میں چاہتی ہوں جب میری آنکھیں بند ہوں تو میں آخری دیدار بھی آپ کا ہی کروں. اور انہوں نے دوسرے نمبر پر جو وصیت کی، دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ وصیت کی کہ اے نبی پاک میں نے دنیا میں آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے، دنیا میں آپ کے ساتھ رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں. اس کے بعد جو انہوں نے تیسری وصیت کی، تیسری وصیت ان کی یہ تھی کہ اے نبی پاک
اگر مجھ سے میری زندگی میں ایز اے وائف بیوی ہونے کے ناطے سے یا ماں ہونے کے ناطے کچھ بھی میں نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی کوتاہی کی ہو، تو اس کے لیے معافی مانگتی ہوں آپ سے۔ اور ان کی جو آخری وصیت تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی اسپیشل۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک میں نے اپنی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری لاڈلی بیٹی ہیں اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ میں چاہتی تھی ان کی بھی شادی دیکھتی، لیکن اب میرے وصال کا وقت قریب ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ کے ذمہ ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت یہ وصیت کی۔ وصیت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے کہا کہ اب مجھے فاطمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، یہ مکہ والے، طائف والے نبی پاک پر بہت ظلم کرتے رہے ہیں، انہوں نے نبی پاک کو بہت زیادہ تکالیف دی ہیں، اپنے باپ کا میرے بعد خیال رکھنا۔ یہ گھر پہ آئیں تو انہیں اگر خون نکل رہا ہو تو اپنے دوپٹے سے ان کا خون صاف کر دینا اور ان کا بہت خیال رکھنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئی اور آخر پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ فاطمہ، میری ایک آخری خواہش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں مجھے جو کفن پہنایا جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کالی کملی ہے اس کا پہنایا جائے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ اے ابا جان، میری والدہ کا آخری وقت ہے اور ان کی یہ فرمائش ہے کہ وہ آخر پہ اپنے کفن کے لیے آپ کی کالی کملی کو انہوں نے چاہ رہی ہیں کہ انہیں کفن اس کا پہنایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی کالی کملی کو ہاتھ لگایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی کالی کملی نہ اتاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے لیے رحمت کی چادریں بھیجی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر بھیجیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ جو ہے جنت میں سب سے بہترین عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں جو ہیں، نبی پاک نے فرمایا تم سب کے لیے مائیں ہیں، ہماری ماؤں کے لیے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بہت زیادہ غمگین رہنے لگ گئے تھے، اداس رہنے لگ گئے تھے، تو اس لیے نبی پاک نے اس سال کو غم کا سال کہا تھا، کیونکہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی وفات ہوئی تھی۔ تو اسی پہ بات کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، کیونکہ شاید تب جنازے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، تو اسی پر بات کریں گے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، اس سال کو ایک غم کا سال قرار دیا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال اتنے زیادہ غمگین ہوئے، اور غم کی وجہ خاص طور پہ یہ تھی کیونکہ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی کہ حضرت خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا تھا، اور ان کے چچا جان کا بھی اسی سال وفات پا گئے تھے۔ اس وجہ سے اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا یا نہیں، جی بالکل یہ بات سچ ہے، حضرت خدیجہ کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو روزے فرض کیے گئے تھے اور نہ ہی نمازیں فرض کی گئی تھی، کیونکہ یہ دور وہ دور تھا جب تک روزے اور نماز فرض نہیں کیے گئے تھے اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی حکم تھا۔ تو حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، کیونکہ جنازے کے بارے میں کوئی خاص طور پہ ہدایات بھی نہیں دی گئی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر تھی، جب ان کو رحمت کی چادروں میں لپیٹ کے ان کا کفن بنا کے ان کو دفنانے کے لیے لہر میں اتارا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے اور اتر کے انہوں نے خود حضرت خدیجہ کو قبر میں لٹایا تھا، اور اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی تھی۔ اور حضرت خدیجہ کا جو کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک جو ہے وہ کہاں پر ہے، تو وہ جنت المال میں ہے۔ جنت المال میں اس وقت سب سے بڑی قبر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی ہے، اور بالکل حضرت خدیجہ کے ساتھ سب سے چھوٹا ان کا بیٹا جو تھا، ان کی قبر بھی بالکل ان کے ساتھ ہی موجود ہے، جو کہ مکہ مکرمہ کے ایک حصہ میں موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی تب ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 برس رہی، کیونکہ 25 برس کے بعد کہا جاتا ہے 65 سال یا 67 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بہت زیادہ اداس بھی رہا کرتے تھے اور اکثر ان کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ دوپہر کا وقت تھا، تمام صحابہ کرام جانتے تھے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو جا کر آرام کیا کرتے تھے، اس لیے کوئی بھی صحابی اس وقت نہیں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے پوچھا کون؟ ایک بوڑھی عورت نے آواز دی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور جا کر دروازہ کھولا۔ وہ مہمان اندر آئی، اس نے آ کر باتیں کرنا شروع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر رو بھی دیتے، تو کافی ٹائم ان سے باتیں کرتے رہے، انہیں کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا اور بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ عورت واپس چلے گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ نبی پاک مسجد جائیں گے، مسجد سے واپس آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ عورت کون تھی، لیکن اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی نہیں گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی پاک کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا کہ اے نبی، یہ عورت کون تھی جس کے ساتھ آپ اتنا ٹائم بیٹھے باتیں کرتے رہے اور اداس بھی ہو گئے، روئے بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست تھی۔ جب یہ آیا کرتی تھی تو خدیجہ اسے تحفے دیا کرتی تھی، اس سے پیار کیا کرتی تھی، اس لیے میں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ خدیجہ کے بعد میں بھی اسے پیار سے بات کروں، اس کے ساتھ اچھا ٹائم گزار لوں، کیونکہ یہ میری خدیجہ کی دوست تھی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدیجہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ربیہ چودھری کو دیجیے گا اجازت۔